بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے دل کو سکون دے، آپ کے چہرے پر خوشی رکھے، رزق میں برکت دے اور آپ کی ہر چھپی ہوئی تکلیف کو شفا میں بدل دے۔ اگر آج آپ کا دل پریشان ہے، اگر کوئی کام رکا ہوا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، تو بس ایک بات دل سے سن لیں، تم بس سجدہ میں گر جاؤ، راستے خود بن جائیں گے۔ یہ دنیا تمہیں کہے گی کہ تم کمزور ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہاری دعائیں سنی نہیں جاتی، لیکن رب تو وہ ہے جو تمہارے دل کی دھڑکن کو بھی سن رہا ہوتا ہے، وہ تمہاری خاموشی کو بھی سمجھتا ہے، وہ تمہارے سجدے میں بہنے والے آنسوؤں کو بھی گنتا ہے، اور وہ تمہارے رکے ہوئے الفاظ کو بھی قبولیت کا لباس پہنا دیتا ہے۔ جب سب چھوڑ جائے تو سجدہ ساتھ دیتا ہے، جب کوئی سہارا نہ ہو تو سجدہ سہارا بن جاتا ہے، جب دروازے بند ہوں تو سجدہ وہ کنجی ہے جو اللہ کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، یعنی واسجد واقترب، یعنی سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ سجدہ صرف عبادت کا عمل نہیں، یہ روح اور رب کے درمیان ایک خاموش گفتگو ہے۔ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، ایسا قریب کہ اس کا دکھ، اس کی فریاد، اس کا درد، سب کچھ اللہ سن رہا ہوتا ہے۔ اگر تم سجدے میں گر کر رب کو اپنی خاموشی سنا سکو، اگر تم آنکھوں کے آنسوؤں سے دعا لکھ سکو، تو یقین کرو تمہیں کچھ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ اللہ تمہارے دل سے وہ کچھ عطا کر دیتا ہے جو تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ لوگ تمہیں کہہ سکتے ہیں کہ تم بار بار کیوں دعا مانگتے ہو، سجدے میں کیوں گرتے ہو، کیا ملا تمہیں، کب قبول ہوئی تمہاری دعا، لیکن تم بس سجدہ کرتے رہنا، کیونکہ تم کسی انسان سے نہیں، اس سے مانگ رہے ہو جو کہتے ہیں ادعونی استجیب لکم، مجھے پکارو میں قبول کروں گا۔ یہ دنیا تمہاری محنت، تمہاری نیت اور تمہارے آنسوؤں کو نہیں دیکھتی، لیکن رب دیکھتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے تو سب بدل جاتا ہے۔ سجدہ وہ چابی ہے جو تقدیر کے بند دروازے کھول دیتی ہے، یہ وہ راستہ ہے جہاں رکاوٹیں ہٹتی ہیں، یہ وہ لمحہ ہے جہاں رب اپنی رحمت سے تمہاری زندگی بدل دیتا ہے۔ تم بس سجدہ کرتے رہنا، کیونکہ وہ سجدہ ایک دن تمہارا سب کچھ واپس لا دے گا، تمہاری عزت، تمہاری خوشی، تمہارا رزق، تمہارے رشتے، تمہاری وہ دعا جو تم نے رو رو کر مانگی تھی، سب لوٹ آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جب تمہارے دل بہت پریشان ہوں تو سجدے میں چلے جاؤ، کیونکہ سجدہ وہ جگہ ہے جہاں دل سکون میں آ جاتا ہے۔ پریشانی کے لمحے میں اگر انسان روتا ہے، گرتا ہے، ہار مان لیتا ہے، تو وہ دنیا کے سامنے نہ روئے، اپنے رب کے سامنے جھک جائے، اس کے سامنے روئے، کیونکہ جب تم رب کے سامنے جھک جاتے ہو تو اللہ دنیا کو تمہارے قدموں میں لا رکھتا ہے۔ تمہیں کوئی سمجھ نہ آئے تو تمہیں الفاظ نہ ملے، تمہاری زبان نہ چلے، تو بس سجدے میں گر جانا اور دل سے کہہ دینا، یا اللہ میں تھک گیا ہوں، اب سب تیرے حوالے ہے، تو ہی کچھ کر سکتا ہے۔ وہی رب جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کے 2 حصوں میں بانٹ دیتا ہے، جو مریم علیہ السلام کے لیے کھجور کے تنے سے تازہ پھل گرا دیتا ہے، جو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی پکارنے پر جواب دیتا ہے، وہی رب تمہارے سجدے کو بھی رد نہیں کرے گا۔ بس تھوڑا سا صبر، تھوڑی سی استقامت اور بہت زیادہ سجدے، بس یہی راز ہے کامیاب زندگی کا۔ اگر تم آج سجدے میں ہو تو کل تمہاری تقدیر تمہارے سامنے جھکی ہوئی ہوگی، اگر آج تم رب کے آگے جھک رہے ہو تو کل ساری دنیا تمہاری طرف دیکھ کر کہے گی، کیا دعا تھی جو پوری ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، مایوس نہ ہونا، ٹوٹے دل کے ساتھ
نم آنکھوں کے ساتھ، کامتی آواز کے ساتھ بس اس اللہ کو سجدہ کرو، کیونکہ راستے بند ہو یا نہ ہو، سجدے کے بعد وہ خود کھل جاتے ہیں۔ اللہ تمہیں وہ سب عطا کرے جس کے لیے تم نے چپکے چپکے رویا، اور وہ بھی جو تمہیں کبھی مانگنا ہی نہیں آیا۔ آمین۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم سجدہ کرتے ہو، روتے ہو، دعائیں کرتے ہو، اور لگتا ہے جیسے کچھ بھی نہیں بدلا۔ تمہاری پریشانی وہی ہے، تمہارے حالات ویسے کے ویسے ہی ہیں، اور تمہارے سوالات کا کوئی جواب نہیں مل رہا۔ تب شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، کیا فائدہ اتنی عبادت کا، اتنے سجدوں کا، کچھ بدلا تو نہیں۔ لیکن تم ایک بات یاد رکھنا، ہر سجدہ سنبھالا جاتا ہے، ہر آنسو محفوظ کیا جاتا ہے، ہر دعا لکھ لی جاتی ہے۔ اللہ کا نظام تمہارے وقت پر نہیں، اپنے وقت پر چلتا ہے، اور اس کا وقت کامل ہوتا ہے۔ وہ تمہیں تب دیتا ہے جب تم اس کے قابل ہو جاتے ہو، اور وہ تمہیں تب روکتا ہے جب وہ جانتا ہے کہ تم ابھی سنبھال نہیں سکتے۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ اگر یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو واپس مانگنے کی بجائے اللہ پر یقین نہ رکھتے تو کیا یوسف علیہ السلام کبھی واپس آتے؟ کیا تم جانتے ہو حضرت زکریا علیہ السلام نے برسوں دعا کی، تب جا کے اللہ نے انہیں اولاد عطا فرمائی۔ وہ کبھی مایوس نہیں ہوئے، بس سجدہ کرتے رہے، بس دعا مانگتے رہے۔ کاش تم جان سکو کہ ہر وہ دعا جو تم نے سجدے میں مانگی، وہ یا تو تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے، یا کسی بڑی مصیبت کو روک چکی ہے، یا تمہارے لیے آخرت میں محفوظ کی گئی ہے۔ اللہ کی خیر انکار نہیں ہوتی، وہ ایک آزمائش ہوتی ہے کہ تم سجدہ کرتے رہتے ہو یا چھوڑ دیتے ہو۔ تمہیں شاید معلوم نہ ہو، لیکن جب تم رات کے آخری پہر میں سجدے میں گر کر کہتے ہو، یا رب بس تو ہی کافی ہے، تو وہ عرش والا تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کے فرشتے تمہارا نام لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے، میں اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا۔ تم بس سجدہ کرنا، کیونکہ وہ سجدے ہی ہیں جو تمہیں گرنے نہیں دیتے۔ جب دنیا تمہیں توڑنے کی کوشش کرتی ہے، سجدے تمہیں جوڑ دیتے ہیں۔ جب انسان چھوڑ جاتے ہیں، سجدے تمہیں اس رب سے ملا دیتے ہیں جو کبھی نہیں چھوڑتا۔ اگر تمہارے دل پر بوجھ ہے تو سجدے میں اسے اتار دو، اگر تمہاری آنکھوں میں آنسو ہے تو سجدے کی زمین انہیں پی لے گی، اور اب آسمان سے جواب دے گا۔ یاد رکھو، تمہارا کوئی بھی سجدہ ضائع نہیں جاتا، اللہ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی خوشی میں، کبھی کسی راستے کے کھلنے میں، اور کبھی کسی خاموش دعا کی قبولیت میں۔ یہی وہ راز ہے جسے دنیا نہیں سمجھتی، لیکن وہ دل جانتا ہے جو سجدوں میں جیتا ہے۔ تو اگر تم آج بھی کسی بند دروازے کے سامنے کھڑے ہو، کسی ناممکن خواب کی دعا مانگ رہے ہو، یا صرف ایک امید پر جیتے ہو، تو بس سجدے سے جڑتے رہو، کیونکہ تمہارا رب نہ سوتا ہے، نہ بھولتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ روکتا ہے۔ بس وقت دیکھتا ہے کہ تم مانگنا کب چھوڑتے ہو، تو چھوڑنا نہیں، سجدے کو، دعا کو اور امید کو، اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ تو بس سجدہ کرتے رہنا، اور دیکھنا ایک دن وہ وقت ضرور آئے گا جب تمہاری کہانی بدل جائے گی، اور تمہاری زبان پر صرف ایک جملہ ہوگا، میرا رب بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر سجدے کو نور بنا دے، تمہاری ہر دعا کو قبولیت بخش دے، اور تمہارے ہر آنسو کو راحت میں بدل دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔